بسم اللہ الرحمن الرحیم باب نقل حرکت الحمزۃ الی الساکن قبلها۔ یہ باب حمزہ کی حرکت ما قبل ساکن کو نقل کر کے اور حمزہ کو حذف کر کے پڑھنے کے بیان۔ اس باب میں نقل کے ساتھ سیدنا امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کے سکتہ عدم سکتہ کو بھی بیان کیا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ ساکن کی یہاں تین قسمیں کی ہیں۔ ایک کو ساکن منفصل کہتے ہیں، مفصول، ساکن کلمہ کے آخر میں اور حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں، جیسے قد افلح، من آمنا۔ یہ ساکن صحیح ہونا چاہیے، اس لیے کہ ساکن صحیح اگر نہ ہو، مدہ ہو، تو ورش اس میں مد کرتے ہیں، وہ باب مد و قصر میں بیان ہو چکا ہے۔ البتہ لین شامل ہے، اگر کلمہ کے آخر میں حرف لین ہو، تائے تانیث ہو، نون تنوین ہو، تو پھر نقل حرکت ہوتی ہے، اور مدہ ہو تو پھر مد ہوتا ہے، پھر نقل نہیں ہوتی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کلمہ کا آخر ہو، درمیان میں جیسے ین اونا، اب اس میں نقل نہیں کریں گے، کلمہ کا آخر ہونا شرط ہے اور ساکن صحیح ہونا شرط ہے۔ اور یہ ایک قسم، پہلی قسم، اس کو آپ مفصول کہیں گے۔ موبائل آپ لوگ بند رکھیں۔ دوسری قسم ہے ساکن موصول، تو یہ ین اونا، یہ موصول ہے، موصول میں نقل نہیں کریں گے۔ البتہ موصول کی صرف ایک قسم ہے، دو کلمہ ہے، اس کو حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری، شیء کا کلمہ ہے، شیئن، شیئن، اس میں جو ہے نقل حمزہ کے لیے ہوتی ہے، یہ اس میں بھی ورش مد کرتے ہیں، ورش صاحب جو ہیں اس میں بھی نقل نہیں کرتے موصول میں۔ اور موصول کی ایک قسم وہ ہے کہ جو حقیقتاً تو مفصول ہے،
لیکن رسماً موصول ہے، وہ ہے التعریف۔ ال جو ہے جس بھی اسم پہ داخل ہوتا ہے تو مل کے لکھا جاتا ہے، الارض، الآخرہ۔ تو ورش صاحب جو ہیں وہ اس اعتبار سے کہ یہ مستقل کلمہ ہے، اگرچہ موصول بھی لکھا ہوا ہے لیکن اس میں بھی نقل کرتے ہیں۔ رہی حمزہ، امام حمزہ کی بات، تو وہ قسم مفصول کی جس میں امام ورش نقل کرتے ہیں، تو امام حمزہ وقفاً اس میں نقل کرتے ہیں۔ قد افلح، ورش وصلاً وقفاً پڑھیں گے قد افلح، منا منا۔ اور امام حمزہ وقفاً قد افلح بھی پڑھیں گے اور قد افلح بھی پڑھیں گے، اور ایک اور صورت بھی ان کے لیے سکتہ کی بھی بیان ہوئی ہے، وہ نیچے لا رہے ہیں۔ پھر اس میں بھی آگے علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو الفتح سے، ابو الحسن سے سکتہ پڑھا ہے، تو جہاں خلات کے لیے عدم سکتہ پڑھا ہے، ایک سے عدم سکتہ دوسرے سے سکتہ پڑھا ہے، تو جب ہم اس کو ملائیں گے تو پھر اس کی تھوڑی تفصیل ہے، وہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک کلمہ اور ہے اس باب میں، اس کو لائے ہیں، اور وہ ہے آل آنا۔ اس آل آنا میں ورش جو ہے ان کی نقل تو پیچھے بیان ہو چکی، وجوہ بھی بیان ہو چکی ہیں، اور وقفاً جو ہے امام حمزہ بھی یہاں نقل بھی کریں گے، ان کے لیے سکتہ بھی ہوگا، لیکن اس میں ورش کے ساتھ امام قالون جو ہیں وہ بھی نقل میں شامل ہیں۔ پورے امام نافع سے اس میں نقل ثابت ہے۔ یہ ساری بحث کا خلاصہ ہے۔ اب آپ توجہ سے اشعار سے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ تھوڑی سی پیچیدگی ہے، اشعار میں غور کریں گے تو مسئلہ سمجھ آئے گا۔ وَحَرِّكْ لِوَرْشٍ كُلَّ سَاكِنٍ آخِرٍ صَحِيحٍ بِشَكْلِ الْحَمْزِ وَاحْذِفْهُ مُسْهِلًا۔ حرک امر ہے اور کل ساکن اس کا مفعول واقع ہو رہا ہے، آخر صحیح، یہ ساکن کی صفات ہیں، اور بشکل الحمز یہ اس سے متعلق ہے، یعنی حرک سے متعلق ہے۔ وحذف ہو اس کی ضمیر ممیز ہے، اور مسہلن جو ہے وحذف ہو کے فاعل سے حال واقع ہو رہا ہے۔ تو متحرک کر دے۔ سیدنا ورش رحمت اللہ علیہ کے لیے ہر کلمہ کے آخری ساکن کو، جو ساکن صحیح ہو مدہ نہ ہو، بشکل الحمزہ، حمزہ کی حرکت کے ساتھ، حرک بشکل الحمزہ، حرک ساکن بشکل الحمزہ، ساکن کو حمزہ کی حرکت سے متحرک کر دے،
وحذف ہو، اس حمزہ کو حذف کر دے، اس حال میں کہ تو آسانی کا طریق اختیار کرنے والا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی کلمہ کا آخر ہو، کلمہ کا درمیان نہ ہو، اور ساکن بھی ساکن صحیح ہونا چاہیے۔ اور میں نے اس میں بتا دیا کہ ساکن صحیح سے مراد یہ ہے کہ حرف علت نہ ہو، حرف علت میں مدہ نہ ہو، کہ مدہ میں تو ورش مد کرتے ہیں، البتہ لین جو ہے، مثلا خلو الا، خلاولا، موصول میں تو نہیں ہے نا، وہاں تو شیء جو ہے اس میں بھی ورش کے لیے مد ہے، اور باقی جگہوں میں مد بھی نہیں ہے، لیکن یہ مفصول ہے۔ خلو الا، خلو جدا کلمہ ہے، الا جدا کلمہ ہے، تو اس میں نقل ہوگی۔ باقی چیزیں میں نے بتا دی، تنوین میں بھی ہوتی ہے، تائے تانیث ہو تو ساکن ہو اس میں بھی ہوتی ہے، ال ہو تعریف کا اس میں بھی نقل ہوتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وعن حمزۃ فی الوقف خلف، امام حمزہ کے لیے ہر ساکن آخر جہاں ورش نقل کرتے ہیں تو سیدنا امام حمزہ وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ وقفاً نقل کرتے ہیں، وقفاً نقل کرتے ہیں۔ قد افلح، ورش تو قد افلح وصلاً وقفاً پڑھیں گے، لیکن امام حمزہ قد افلح فی الآخرہ، سمجھے؟ وقف جب کریں گے، منامن اور وصل کریں گے تو پھر نقل نہیں کرتے ہیں۔ اب نقل نہیں کرتے تو وصلاً پھر کیا کرتے ہیں؟ ایک بات تو واضح ہو گئی کہ پھر جس طرح باقی قراء پڑھتے ہیں تحقیق پڑھتے ہیں قد افلح من آمن، لیکن حمزہ سے پہلے ساکن جو کلمے ہوتے ہیں ان میں وصلاً بھی امام حمزہ سے سکتہ یا تحقیق ثابت ہے۔ وقفاً تو آپ سمجھ لیں کہ یہاں پر سیدنا حمزہ خلف و خلاد دونوں جو ہیں ان کی ایک وجہ جو ہے وہ نقل ہے، قد افلح منامن۔ آگے دوسری وجہ کو بیان فرماتے ہیں، فرمایا وَعِنْدَهُ رَوَى خَلَفٌ فِي الْوَصْلِ سَكْتًا مُقَلَّلًا وَيَسْكُتُ فِي شَيْءٍ وَشَيْئًا وَبَعْضُهُمْ لَدَى اللَّامِ لِلتَّعْرِيفِ عَنْ حَمْزَةٍ تَلَا وَشَيْءٍ وَشَيْئًا لَمْ يَزِدْ۔ یہ عبارت یہاں آ کر مکمل ہوئی۔ آگے وَلِنَافِعٍ لَدَى يُونُسٍ آلَانَ بِالنَّقْلِ نُقِّلًا، یہ آل آنا سے متعلق بات ہے۔ فرماتے ہیں وہاں جہاں سیدنا ورش نقل کرتے ہیں وصلاً وقفاً، تو وہاں پہ خلف صاحب کے لیے سکتہ قلیلہ نقل کیا گیا ہے، سکتہ قلیلہ روایت کیا گیا ہے، سکتہ لطیفہ، سکتہ قلیلہ، کیونکہ وقت کے مقابلے میں سکتہ کم وقت میں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو سکتہ قلیلہ یا سکتہ لطیفہ کہتے ہیں۔ سانس نہیں لیا جاتا
آواز کو منقطع کر دیا جاتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ حمزہ کو تحقیق سے پڑھنے کے لیے کہ حمزہ واضح پڑھا جائے، کیونکہ ثقیل حرف ہے حمزہ، تو اس کو تحقیق سے پڑھنے کے لیے سیدنا امام حمزہ جو ہے وہ سکتہ کر دیتے ہیں۔ تو عندہ سے وہی ساکن مفصول، ساکن منفصل، مفصول یا ساکن منفصل، من آمنا قد افلح۔ اب یہاں پر خلف صاحب جو ہیں، سیدنا امام حمزہ کے راوی خلف صاحب جو ہیں وہ سکتہ کرتے ہیں وصلاً بھی، وقفاً تو خلاد خلف دونوں ان کے لیے ایک وجہ نقل ہو گئی۔ اب دوسری وجہ جب یہ کہا کہ خلف صاحب یہاں وصلاً بھی نقل کرتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلا کہ وقفاً خلف کے لیے ان کلمات میں نقل، اور دوسری وجہ جو ہے وہ اس میں سکتہ۔ وصلاً جب سکتہ کرتے ہیں نا تو وقفاً نقل تو ہے نا، پہلے بیان کر دی پورے حمزہ کے لیے، اب خلف کے لیے مفصول میں سکتہ بھی بیان کر دیا، تو وصلاً بھی سکتہ ہے تو وقفاً بھی پھر سکتہ بھی ہوگا، دو وجہ ہوگی۔ اب رہ گئے خلاد، تو خلاد کے لیے اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ وہ من آمن قد افلح جیسے کلمات میں سکتہ وصلاً نہیں کرتے ہیں، تو جب سکتہ وصلاً نہیں کرتے تو وقفاً بھی نہیں کرتے، تو اب کیا پڑھیں گے؟ تحقیق پڑھیں گے، وصلاً بھی قد افلح اور وقفاً بھی قد افلح، یا پھر دوسری وجہ نقل قد افلح۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب آگے فرماتے ہیں وَيَسْكُتُ فِي شَيْءٍ وَشَيْئًا۔ یسکتو کا فاعل جو ہے اوپر وہی خلف صاحب ہیں، وہ امام خلف راوی جو ہیں وہ شیئن اور شیئن میں بھی سکتہ کرتے ہیں۔ شیء جو ہے یہ مفصول ہے، اور اس کی تینوں حالتیں شیئن، 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 حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری سب بیان کر دیں کہ ان میں سکتہ کرتے ہیں، اور اوپر کہا تھا وصلاً، تو ان میں بھی وصلاً سکتہ کرتے ہیں۔ اب یہاں سے یہ نکلا کہ خلف شیء میں بھی سکتہ کرتے ہیں اور ساکن منفصل میں بھی۔ شیء کو آپ موصول کہہ دیں، موصول کلمات میں صرف شیء ہے، باقی موصول کلمات میں جو ہے وہ سکتہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں وَبَعْضُهُمْ لَدَى اللَّامِ لِلتَّعْرِيفِ عَنْ حَمْزَةٍ تَلَا وَشَيْءٍ وَشَيْئًا لَمْ يَزِدْ۔ بعض حضرات نے پورے امام حمزہ سے لام تعریف میں سکتہ نقل کیا ہے، سکتہ پڑھا ہے، اور شیئن شیئن پہ لم یزد الحمزہ، سیدنا امام حمزہ نے کوئی چیز زیادہ نہیں کی ہے، شیئن اور شیئن پر کسی اور کو زیادہ نہیں کیا ہے، یعنی لام تعریف اور شیء میں تو پورے حمزہ سے سکتہ، ان دو کے علاوہ باقی کوئی چیز جو ہے یعنی ساکن منفصل یا ساکن موصول یا میم جمع یا اور اس طرح کے
ان کو انہوں نے شامل نہیں کیا ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ دوسرے قول میں پورے حمزہ لام تعریف اور شیء میں سکتہ کرتے ہیں، لام تعریف اور شیء میں خلف بھی سکتہ، خلاد بھی سکتہ، اور یہاں پہ مفصول رہ گیا ساکن منفصل، قد افلح من آمنا، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ پورے حمزہ قد افلح من آمنا میں سکتہ نہیں پڑھتے، عدم سکتہ پڑھتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے جہاں کہا وَعِنْدَهُ رَوَا خَلَفٌ فِي الْوَصْلِ سَكْتًا مُقَلَّلًا وَشَيْءٍ وَشَيْئًا، تو اس میں خلف کے لیے مفصول کا سکتہ بیان ہوا، من آمن قد افلح کا، اور لم یزد سے خلف کے لیے بھی عدم سکتہ بیان ہوا، اور پہلے قول سے خلاد کے لیے عدم سکتہ مفصول میں قد افلح من آمن میں، اس لیے کہ خلف کا ذکر کیا، خلاد کا نہیں کیا، اور اسی طرح شیء میں اب نتیجہ یہ نکلا کہ دوسری جگہ پورے حمزہ سے یعنی خلف کے لیے بھی لام تعریف اور شیء میں سکتہ بیان ہوا۔ اب دونوں کو جب آپ اکٹھا کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ لم یزد میں پورے حمزہ سے مفصول نکل گیا، تو لہذا خلاد کے لیے مفصول میں دوسرے قول میں بھی عدم سکتہ اور پہلے قول میں بھی عدم سکتہ، کہ خلف کے لیے تو سکتہ بیان ہوا اور خلاد کے لیے نہیں بیان ہوا، اور دوسرے میں پورے حمزہ کے لیے نہیں بیان ہوا، تو مفصول میں خلاد کے لیے فقط عدم سکتہ، مفصول میں خلاد کے لیے فقط عدم سکتہ، من آمن قد افلح میں وصلاً عدم سکتہ خلاد کے لیے، اور خلف کے لیے پہلے قول سے سکتہ، اور دوسرے میں لم یزد سے خلف کے لیے عدم سکتہ۔ تو من آمن قد افلح جیسے کلمات میں خلف کے لیے دو وجوہ وصلاً، سکتہ و عدم سکتہ، خلاد کے لیے فقط عدم سکتہ۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ پہلے قول میں بھی خلاد کے لیے عدم سکتہ، دوسرے میں بھی عدم سکتہ، دلیل کیا کہ وہاں روا خلف، صرف خلف کا ذکر ہے، خلاد کا نہیں ہے، اور دوسرے میں پورے حمزہ جو ہے لم یزد، وہ مفصول کو شامل نہیں کر رہے سکتے میں، تو لہذا خلف کے لیے فقط عدم سکتہ۔ اب رہ جاتا ہے ال اور شیء، تو دوسرے قول میں پورے حمزہ سے سکتہ بیان ہوا، خلف اور خلاد دونوں کے لیے سکتہ، پہلے قول سے خلف کے لیے فقط سکتہ، خلاد کے لیے عدم سکتہ۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ تو نتیجہ یہ نکلا کہ خلف کے لیے فقط سکتہ، شیء اور ال میں خلف کے لیے وصلاً فقط سکتہ، اور خلاد کے لیے دونوں وجوہ۔ اب بات سمجھ آ گئی نا؟ اس لیے کہ جہاں آپ کہیں گے کہ لام تعریف کا ذکر نہیں آیا،
پہلے قول میں لام تعریف کا ذکر آ گیا، وَعِندَهُ، جہاں پہ ورش نقل کرتے ہیں تو لام تعریف پر ورش نقل کرتے ہیں، لام تعریف پر ورش نقل کرتے ہیں، تو لہذا لام تعریف میں خلف کے لیے سکتہ مفصول کے ساتھ شامل کیا اس کو، اور من آمن قد افلح میں پہلے قول میں خلف کے لیے سکتہ، اور دوسرے میں پورے حمزہ کے لیے سکتہ بیان ہوا، تو دونوں اقوال میں خلف کے لیے فقط سکتہ، لام تعریف اور موصول میں شیء میں فقط سکتہ، اور خلاد کے لیے پہلے میں تو عدم سکتہ بیان ہوا، مفصول میں بھی اس میں ال بھی شامل ہو گیا، اور موصول شیء میں بھی عدم سکتہ بیان ہوا۔ دوسرے قول میں ال کو خاص کر دیا اور شیء کو خاص کر دیا پورے حمزہ کے لیے، تو نتیجہ نکلا کہ دوسرے قول میں خلف کے لیے بھی عدم سکتہ اور خلاد کے لیے بھی عدم سکتہ مفصول میں، تو دونوں وجوہ جو ہیں خلاد کے لیے ثابت، خلف کے لیے ثابت ہو گئیں۔ تو بہرحال یہ آپ ذہن میں رکھیں، میں آپ کو اب خلاصہ اور نچوڑ بیان کرتا ہوں۔ پہلے تو میں نے اقوال سے سمجھایا، وَعِندَهُ میں جہاں ورش نقل کرتے ہیں وہاں پر خلف سکتہ وصلاً پڑھتے ہیں، شیئن شیئن کو خلف کے لیے ساتھ جدا بیان کیا، اس لیے کہ ورش وہاں نقل نہیں کرتے، اس لیے بیان کیا۔ تو اب وَعِندَهُ میں من آمن قد افلح الآخرہ یہ شامل ہو گئے، ان سب میں خلف کے لیے سکتہ بیان ہوا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ ان سب میں خلاد کے لیے عدم سکتہ، اور وبعضهم سے حمزہ کے لیے ال اور شیء میں تو سکتہ بیان کیا، اور مفصول کو من آمن قد افلح کو نکال دیا، تو لہذا خلاد کے لیے پہلے قول میں بھی مفصول میں عدم سکتہ، دوسرے میں بھی عدم سکتہ، خلاد کے لیے پہلے قول میں سکتہ، دوسرے قول سے عدم سکتہ مفصول میں، اور ال اور شیء جو ہیں ان میں پہلے قول میں خلاد کے لیے عدم سکتہ، دوسرے قول میں سکتہ، اور خلف کے لیے پہلے قول میں بھی سکتہ اور دوسرے قول میں بھی سکتہ۔ اب میرا خیال ہے سمجھ جائیں گے، پھر بھی نہ سمجھے مجھ سے پوچھ لیں۔ آگے فرمایا وَلِنَافِعٍ، اور سیدنا امام نافع رحمت اللہ علیہ کے لیے لَدَا یونس آلان بالنقل نقلا، سورہ یونس میں آل آنا کا کلمہ جو ہے یہ نقل کے ساتھ روایت کیا گیا ہے، نقلا تشدید یا مبالغہ کے لیے ہے یا تکسیر کے لیے ہے، پیچھے آپ نے ورش کے لیے تو پڑھ ہی لیا تھا نقل ہوتی ہے، اور یہاں پر امام قالون بھی شامل ہو گئے ہیں، اور میں نے اوپر بتایا تھا کہ خلاد نے امام حمزہ سے ساکن منفصل میں الشیء اس میں عدم سکتہ روایت کیا، اور یہ ابوالفتح کا مذہب ہے،
اور ابو الحسن کی روایت جو ہے امام نافع امام پڑھی ہے دانی رحمۃ اللہ علیہ نے، دونوں کے لیے شیء اور ال میں سکتہ۔ تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر ال اور شیء میں وصلاً آپ خلف و خلات کے لیے سکتہ پڑھ کے آتے ہیں تو پھر ال میں وقفاً نقل کریں گے اور سکتہ بھی پڑھیں گے۔ وقفاً آپ فرداً سکتہ پڑھ کے آ رہے ہیں نا، کیونکہ خلف کے لیے تو فقط سکتہ ہی ہے اور خلات کے لیے سکتہ و عدم سکتہ دونوں ہیں، ال اور شیء میں۔ تو اگر آپ نے سکتہ اختیار کیا ہوا ہے دونوں کے لیے تو وقف کریں گے تو وقفاً دونوں کے لیے نقل اور سکتہ۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور اگر آپ عدم سکتہ خلات کے لیے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، خلف کے لیے تو سکتہ ہی پڑھیں گے نا، خلات کے لیے عدم سکتہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو پھر وقفاً آپ نقل کریں گے اور عدم سکتہ پڑھیں گے، یعنی تحقیق پڑھیں گے، آپ تحقیق پڑھیں گے۔ یہ ترتیب ہوگی پڑھنے میں، اس کا خاص خیال رکھیں۔ ویسے آپ وقفاً خلف کے لیے 3 وجہ بنتی ہیں شیء اور ال میں۔ قد افلح میں تو ان کے ہاں قد افلح من آمن مفصول میں 3 وجہ بنے گی، اس میں جو شیء اور ال ہے اس میں تو 2 ہی صورتیں ہیں، اس لیے کہ وہ سکتہ ہی پڑھتے ہیں وصلاً، تو وقفاً نقل کریں گے یا سکتہ ہی پڑھیں گے۔ خلف وقفاً سکتہ پڑھیں گے یا نقل کریں گے، 2 وجہ ہوں گی۔ مفصول میں قد افلح من آمن، ان کلمات میں چونکہ وہ سکتہ بھی پڑھتے ہیں، عدم سکتہ بھی پڑھتے ہیں، عدم سکتہ یعنی تحقیق، اور نقل بھی کرتے ہیں، تو من آمن، من آمن، من آمنا، 3 وجہ جمع الجمع میں بنتی ہیں۔ یہاں میں نے شرح میں ایک شعر بھی لکھا ہے اور یہ بڑا مفید شعر ہے، جو میں نے وجوہ بیان کی ہیں اس کو اسی ترتیب سے انہوں نے جمع کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں وَشَيْءٍ وَعَلْ بِالسَّكْتِ عَنْ خَلَفٍ بِلَا خِلَافٍ۔ شَيْءٍ ال خلف سے بلا خلاف سکتا ہے، بات ذہن میں بیٹھی۔ وَفِي الْمَفْصُولِ خُلْفٌ تُقُبِّلَ، من آمن قد افلح مفصول میں خلف سے خلف واقع ہوا، خلف قبول ہوا ہے، یعنی سکتہ و عدم سکتہ۔ خلف کی بات مکمل، اب آگئی خلات کی، وَخَلَّادُهُمْ بِالْخُلْفِ فِي ال وَشَيْئِهِ، ال اور شیء میں خلات کے لیے سکتہ و عدم سکتہ۔ وَلَا سَكْتَ فِي الْمَفْصُولِ عَنْهُ فَحَسِّنَا، ان سے مفصول میں سکتہ نہیں ہے، فقط عدم سکتہ ہے۔ آگے 2 شعر رہتے ہیں، ان کو مکمل کر لیں۔ فرمایا وَقُلْ عَادَنِ الْأُولَى بِإِسْكَانِ لَامِهِ وَتَنْوِينُهُ بِالْكَسْرِ كَاسِيهِ ظَلَّلَا، تو کہہ دے کہ عَادَنِ الْأُولَى سورہ نجم میں یہ لام کے سکون کے ساتھ ہے، بِإِسْكَانِ لَامِهِ وَتَنْوِينُهُ بِالْكَسْرِ، اور اس کی تنوین جو ہے کسرہ کے ساتھ ہے، الساکن اذا حرک حرک بالکسر کے تحت، مبین نقتلو
आदन, आगे अल ऊला, दो साकिन इकट्ठे हो गए तो आदनिल ऊला, तो इसको आदनिल ऊला पढ़ा है, लाम साकिन है, आदनिल ऊला। ये किसकी क़िरात है? कासी ज़ल्लला, ये शामी साहब, काफ के मरमूज शामी, और ज़ल्लला ज़ा के मरमूज कूफियीन व मक्की। ये हजरात जो हैं आदनिल ऊला पढ़ते हैं। इस तनवीन का लिबास पहनाने वाला जो है ज़ल्लला, उसने दराज साया डाला है, यानी एतराज से इसको पोशीदा कर दिया है, इसलिए कि आदन तनवीन है और अल ऊला में लाम साकिन है, हमजा वसल हज़फ हो जाता है, साकिनैन इकट्ठे हो जाएं तो फिर पहले साकिन को कसरे की हरकत देते हैं ये हजरात। अब रह जाते हैं दो इमाम, एक सैयदना बसरी, अबू अमर बसरी साहब, और दूसरे सैयदना इमाम नाफे रहमतुल्लाह अलैह। ये हजरात दोनों रह जाते हैं। अब ये क्या पढ़ते हैं, आगे इनकी क़िरात को बयान करेंगे। व अदगम बाक़ीहिम, बाकी हजरात ने तनवीन का लाम में इदगाम कर दिया है, आदल पढ़ा है, आदल्लूला। आगे फिर दूसरी बात फरमाई, व बिन नक़ले वस्लुहुम व बदउहुम, साथ जो है हमजा की हरकत माक़बल को नकल करके दी है, लाम को, यानी लाम तो साकिन है ना, जिस तरह दूसरे आदनिल ऊला पढ़ते हैं, ये तो एक आदल पढ़ते हैं, तनवीन का इदगाम कर देते हैं, और ऊला हमजा जो मज़मूम है उसकी हरकत माक़बल लाम को नकल करके मुतहर्रिक कर दिया, तो आदल्लूला पढ़ दिया। कैसे पढ़ दिया? आदल्लूला। अब इमाम नाफे और इमाम अबू उमर बसरी ये आदल्लूला पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप गौर करेंगे तो ऊला जो है ये याई है, और फिर यहाँ पर ऊ में मद्दे बदल भी वाक़ होता है, तो वर्ष के लिए मज़ीद वजू भी बनेगी। लेकिन यहाँ एक और मसला बयान कर दिया, फरमाया वल बदउ बिल अस्ली फुज़िला, अगर ऊला से इब्तिदा, अल ऊला से इब्तिदा करें तो फिर असल के मुताबिक फजीलत दिया गया है, यानी फजीलत असल के मुताबिक है। आदन को जुदा कर दें तो फिर आप अल ऊला पढ़ें, आदन को जुदा कर दें तो जब आप वापस इस कलमे से इआदा करेंगे यानी इब्तिदा करेंगे तो फिर अल ऊला किसके लिए, आगे बयान करते हैं लिकालून वल बसरी, कालून और बसरी दोनों के लिए। तो फजीलत का मतलब ये है कि असल के मुताबिक पढ़ें तो फजीलत वाला है, लेकिन मौजूदा हालत जो है नकल वाली उस तरह भी पढ़ सकते हैं। वो क्या है? अलूला लूला, और फजीलत वाला क्या है? अल ऊला। ये हमज़ा वसल से इब्तिदा करना भी जायज़ है अगर साकिन मुतहर्रिक हो जाए, जैसे बिसा लिस्मुल फुसूक आपने तजवीद की किताबों में पढ़ा है
تو بئس الاسم الفسوق میں آپ الاسم الفسوق بھی پڑھ سکتے ہیں، الاسم الفسوق بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو بھی آگے بیان کر رہے ہیں۔ الاسم الفسوق بھی پڑھ سکتے ہیں، الاسم الفسوق بھی پڑھ سکتے ہیں۔ موجودہ حالت یہ ہے کہ لام متحرک ہو گیا تو حمزہ وصل کی عادت نہیں رہی، لیکن موجودہ حالت جو ہے عارضی ہے، اصلی حالت میں تو حمزہ وصل کی ضرورت ہے، تو لہذا دونوں جائز ہیں، الاسم الفسوق الاسم الفسوق، الولا لولا، اور اصل جو فضیلت والی بات ہے وہ ہے الاولا، لیکن یہ کس کے لیے؟ بصری اور قالون کے لیے، ورش کے لیے نہیں۔ ورش کے لیے تو وصلاً بھی عاد اللولا اور الولا لولا، یا لولا کہیں گے یا الولا کہیں گے، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ البتہ قالون کے لیے اور بصری کے لیے الاولا والی وجہ جو ہے یہ فضیلت والی ہے۔ اب قالون کے لیے ایک اور بات بیان کر رہے ہیں، بصری کے لیے تو یہی ہوئی، یعنی الولا یا لولا الاولا، بصری کے لیے تو یہی ہوئی۔ قالون کے لیے فرماتے ہیں وَتُهْمَزُ وَاوُهُ لِقَالُونَ حَالَ النَّقْلِ بَدْءًا وَمَوْصِلًا، اور یہ واو جو ہے یہ حمزہ بنائی گئی ہے قالون صاحب کے لیے نقل کرتے ہوئے ابتدا میں بھی اور وصل میں بھی۔ تو یہاں پر قالون کے لیے پڑھنے کی ایک صورت یہ بیان کی ہے کہ قالون وصلاً وقفاً نقل تو کریں گے لیکن واو کو حمزہ بنا دیں گے، عاد اللؤلا۔ قالون کیسے پڑھیں گے؟ عاد اللؤلا، اللؤلا لؤلا الاولا۔ قالون کے لیے غور کریں، وصلاً عاد اللؤلا، اور ابتدا میں اللؤلا لؤلا الاولا، فضیلت والی وجہ، اور بصری کے لیے عاد اللولا، الولا لولا الاولا، اور ورش کے لیے عاد اللولا اسی طریقے سے، اور الولا لولا، تیسری الاولا ابتدا میں ورش کے لیے نہیں ہے۔ شرح میں نے ایک جدول بنا دیا ہے، اس میں یہ ساری وجوہ آ گئی ہیں۔ آگے 233 نمبر شعر ہے اس باب کا 8واں شعر، وَتُبْدَوْ بِحَمْزِ الْوَصْلِ فِي النَّقْلِ كُلِّهِ وَإِن كُنْتَ مُعْتَدًّا بِعَارِضِهِ فَلَا۔ نقل کے جتنے بھی جگہ ہیں تمام میں حمزہ سے ابتدا کی گئی، حمزہ سے ابتدا کرنا بھی جائز ہے۔ وَإِن كُنْتَ مُعْتَدًّا بِعَارِضِهِ، اور اگر تو اعتماد کرنے والا ہے اس موجودہ جو حالت عارضی حالت ہے، فلا، پھر حمزہ وصلی سے ابتدا نہ کر۔ تو یہ میں نے پہلے قاعدہ بیان کر دیا ہے کہ حمزہ وصل کے ساتھ الاسم الفسوق الاسم الفسوق، حمزہ وصلی کے حذف سے دونوں جائز، اور اسی طرح الولا لولا الولا 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 اور اسی طرح
अलूला, लूला दोनों जायज़। व नक़्ल रिदन अन नाफ़िअ व किताबियह बिलिस्कान अन वर्शिन असह तक़ब्बुला। फ़अरसिलहु मअय्या रिदअन, इसके बारे में फरमाते हैं कि पूरे नाफे से, इमाम नाफे से जिस तरह आल आना में नकल बयान की है, कालून भी नकल करते हैं और वर्ष भी नकल करते हैं, तो इमाम नाफे जो हैं यानी कालून और वर्ष इसमें नकल करेंगे। ये रिद अन को रिदन पढ़ेंगे और वक्फन रिदा पढ़ेंगे। इमाम अबू जाफर साहब इस कलमे को वक्फन वसलन रिदा पढ़ते हैं, वो तनवीन नहीं पढ़ते हमजा पर। लेकिन इमाम नाफे यानी कालून और वर्ष दोनों रिदन पढ़ेंगे और वक्फ करेंगे तो रिदा पढ़ेंगे। वह किताबियह इन्नी, अब किताबियह आखिर में हाय सकता है, ये किताबी इसकी हरकत जो है या की, तो उसके इजहार के लिए हाय सकता आखिर में लगाई गई है। तो इसको हरकत नकल करें या न करें, तो वर्ष साहब की क़िरात में फरमाते हैं कि सुकून के साथ पढ़ना हाय सकता को, ये ज़्यादा जो है सही है और मकबूलियत के एतबार से ये ज़्यादा पसंदीदा है। तो नतीजा क्या निकला कि आप अगर नकल करें तो नकल भी जायज़ है। किताबिया हिन्नी और किताबियह इन्नी दोनों बातें जो हैं ये जायज़ हैं वर्ष साहब से, इसलिए कि यहाँ ये हाय सकता है, यानी किताबियह इन्नी ज़नन्तु और या किताबिया हिन्नी ज़नन्तु, ये दोनों सूरतें जायज़ हैं। हमज़ा की बहस यहाँ पे तकमील पजीर होती है इस बाब पे। आगे फ़कत सैयदना इमाम हमज़ा व इमाम हिशाम जो हैं वक्फ़न हमज़ा वाले कलिमात पे तख़फ़ीफ़ करते हैं, और ये एक मुहिम बाब है। इस किताब में जो मुश्किल तरीन बाब है, जिसकी मारिफत बड़ी मुश्किल है, अबू शामा कहते हैं कि जब तक पूरी ग्रामर पर, सर्फ पर, नहव पर अबूर न हो तो इसका समझना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए असातिज़ा फ़र्दन पढ़ने में, जमल जमा पढ़ने में कोशिश ये करते हैं कि जितने कलिमात हमज़ा वाले आते हैं तो उन पे वक्फ़ करवाते हैं सैयदना हमज़ा के लिए, ताकि तालिब इल्म को मारिफत हासिल हो जाए। इसमें मैंने नक्शे भी बनाए हुए हैं, जदवल बने हुए हैं, और उनको आप गौर से देखेंगे। रात को अच्छी तरह आगे सबक को देखें और फिर क्लास में जब आएंगे तो फिर बात आसानी से समझ आएगी। और इसको दो दो दफ़ा, तीन तीन दफ़ा पढ़ना पड़ता है। ये नक्शे हमने ख़ुद तैयार किए थे, लेकिन अब यहाँ किताब में मौजूद हैं। आप इनकी कापियाँ करवा लें। नक्शे अपने पास आपके होने चाहिए ताकि ये बाब जो है आपको समझ आ जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई मसला अगर ज़हन में नहीं आया पूछ सकते हैं।
چلے